السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دشت یارم تیرا پارٹ 10۔ تم ابھی تک سو رہی ہو اور میں گیٹ پہ ہوں کیا؟ وہ بیڈ سے تقریباً چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ جی ہاں، بھول گئی کیا؟ ہمیں مہندی کے لیے شاپنگ مل کر کرنی ہے۔ یاد ہے مجھے، میں ابھی آئی۔ وہ اجرت میں بس اپنی چادر اور حجاب اٹھا کر نیچے بھاگی تھی۔ ماما، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ ابصار کے ساتھ مجھے کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی، آپ کو بتایا تو تھا۔ 100 بار جا کر آنا ملازمہ اٹھانے گئی ہے، مگر تمہاری آج کل نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں تو رات کو سو بھی تو نہیں دیر سے رہی ہوں، وہ جاتے جاتے جواب دے گئی۔ ابصار عالم وائٹ سوٹ پہ بلیک واسکٹ پہنے، آنکھوں پہ گولڈن گاگلز لگائے جیسے آج وہ دولہا بن کر آیا ہو، اور اس کی نسبت غازیہ ظہیر بلیک کنٹراسٹ سوٹ، وہ بھی سلوٹ زدہ رات کا پہنا ہوا، اس پہ اسکن چادر لپیٹے، میرون اسکارف سے حجاب کیے، وہ عام سے ہولیے میں بھی منفرد ہی لگ رہی تھی ابصار عالم کو۔ تمہیں یاد ہے نا ہمیں کیا لینا ہے؟ ہاں جی، میں اتنی بھی بھلکڑ نہیں ہوں۔ پھر بتاؤ کیا لینا ہے؟ ابصار گاڑی گلی سے نکالتا ہی اسے تنگ کرنے لگا، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہی چڑ گئی۔ لڑکجے ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بیزار ہوں۔ وہ اس کی باتیں سن کر چڑ گئی، اور سونے پہ سہاگا ابصار نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابصار دھیان سے گاڑی چلایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے ساتھ بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ غازی، جانتی ہو شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ش سے شفا اور ش سے ہی شفقت، ویسے وعدہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا، اس کے ساتھ دکھ اور سکھ میں ساتھ رہنے کا۔ غازیہ اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ وہ ایسا ہی تو جادوگر سا تھا، اپنی باتوں سے، اصل موضوع سے اسے ہٹا دیتا تھا۔ وہ اس کی جھجک سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ احساس دلاتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔ مگر غازیہ ابھی ایسی باتیں نہیں سمجھتی تھی، وہ چھپا لیتی تھی اپنے جذبات۔ مگر ابصار بولڈ تھا اور ایک مرد تھا۔ وہ بولڈ ضرور تھی، مگر شرم و حیا کا ایک پیکر تھی۔ اس میں شرم و حیا رچی ہوئی تھی، جیسے وہ لڑکی، محبت بے اختیار جذبہ سہی، مگر مرد ہو یا عورت، اس پہ قابو پانا اس کے بس میں ہے۔ وہ اسے چاہے تو عیا کر دے اور چاہے تو چھپا لے۔ غازیہ کو بھی بے اختیاری میں محبت ہوئی تھی، مگر وہ نکاح کے بعد بھی اسے چھپائے ہوئے تھی۔ یہ اس کا خیال تھا کہ ابصار نہیں جانتا، وہ اس سے محو گفتگو تھا۔ غازیہ اس کی آواز کے سحر میں بھول گئی تھی، جیسے کہ اس کا ہاتھ ابھی بھی ابصار کے ہاتھ میں تھا۔ ہ سے ہمراہی اور ر سے رتبہ۔ ہمراہی اور رتبہ، وہ جو اسے اپنے گھر میں لا کر دیتا ہے۔ بے وقوف ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کو اپنا غلام بناتے ہیں اور خود کو بے سکون کر لیتے ہیں۔ مرد عورت کو ملکہ بنائے تاکہ خود بادشاہ بن کر اس پہ راج کر سکے۔ باتوں باتوں میں وہ مارکیٹ پہنچ چکے تھے۔ غازیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مہندی کے فنکشن کے لیے کیا خریدے گی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ شاپنگ کریں گے، مایو کی بھی اور مہندی اور بارات کی بھی۔ مگر ابصار عالم غازیہ کے لیے شاپنگ کرے گا اور غازیہ ابصار کے لیے۔ غازیہ اسی لیے پریشان تھی۔ اپنی شاپنگ تو وہ آنکھیں بند کر کے کر لیتی، مگر ابصار کے لیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ابصار عالم لیڈیز ایریا میں، جبکہ غازیہ ظہیر جینٹس ایریا میں گھوم رہی تھی۔ وہ مہندی کے فنکشن کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھ چکی، مگر اسے سمجھ کچھ بھی نہیں آیا۔ غازیہ ظہیر کو ایک آئیڈیا سوچا۔ سنیے سسٹر، وہ ایک اسسٹنٹ کے پاس پہنچی، مجھے ایسا جینٹس ڈریس دکھائیے جو مہندی کے حساب سے بھی ہو اور سوبر بھی لگے۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر ایک اسٹال کے پیچھے گئی۔ غازیہ نے بہت سارے کپڑوں میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کیا، گولڈن واچ لی، گولڈن زری کھیسا لیا، اور ساتھ ہی ایک بلو کرتا لے لیا، اور اپنی شاپنگ مکمل کرتی ابصار عالم کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ابصار بھی شاپنگ کمپلیٹ کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ برابر میں ایک ریسٹورنٹ ہے، ہم وہاں سے اچھا سا کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نہیں، میں تمہیں کہیں اور لے کر جا رہا ہوں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز فار یو۔ ابصار نے گاڑی کسی انجانے سے راستے پہ ڈالی تو غازیہ نے چونک کر پوچھا۔ ابصار عالم اور غازیہ ابصار عالم ہیر ماہم کے گھر کے سامنے رکے تو غازیہ نے ابصار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہیرے تو گھر جا چکی ہوگی، میں نے اسے رات کو ہی کال کر دی تھی۔ اچھا، تم چلو تو صحیح۔ ابصار اس کا ہاتھ
पकड़ने लगा मगर वो थोड़ा पीछे हो गई। अबसार उसकी हरकत पे मुस्कुरा दिया। वापसी पे बताऊंगा, अभी तो चलो। अबसार गाजिया की जानिब थोड़ा झुककर बोला और आगे बढ़ गया। गाजिया ज़हीर उसकी पीठ को घूरते हुए उसके पीछे चलने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हीर और उसके वालिदैन उनके इस्तकबाल के लिए पहले से ही मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे वो पहले ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। हीर के गले लगते ही गाजिया ने उससे पूछा, ये क्या है हीरे, तुम आओ तो सही, बैठो। वो उसे लॉन से ले ड्राइंग रूम में बढ़ गई। अबसार सामने रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया। कामरान भी बराबर रखे थ्री सीटर पर बैठ गए थे, मगर हीर की मॉम किचन में चली गई थी ताकि उनके लिए कुछ इंतज़ामात देख सके। गाजिया हीर के साथ उसके रूम में जाने लगी, मगर अबसार ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। हमें जल्दी निकलना है, बहुत सारे काम हैं। गाजिया उसकी बात समझती हुई सामने वाले सोफे पे जा बैठी। हीर भी उसके साथ ही थी। आपने क्या फ़ैसला किया है? कामरान साहब ने कॉल की बजाय खुद आना ज़्यादा मुनासिब समझा, और हम ही उसका ख़ानदान है, तो आप अब मुझे कोई रीज़नेबल जवाब दे सकते हैं। हीर माहिम की वालिदा को कौसर कामरान बहुत सारे लवाजमात ले आई थी, इसमें मिठाई भी शामिल थी। बेटा हीर, तुम ज़रा अपनी वालिदा के साथ किचन में काम देख लो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। गाजिया उठने लगी थी माहिम के साथ ही मगर अबसार ने उसे बैठने का इशारा किया। गाजिया, हम दोनों अपने शान के लिए हीर का रिश्ता पक्का करने आए हैं। क्या वाकई? वो खुशी और हैरानगी सोच ली। अच्छा, तो ये था सरप्राइज़, यूँ तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। वो खुशी से झूम उठी और हीर के पास किचन में भागी। घनी, तुमने तो मुझे बताया क्यों नहीं? पहली बात तो ये है कि मुझे भी रात को ही पता चला, और दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हें सुबह कॉल कर के थक गई, मगर तुमने मुझे जवाब ही नहीं दिया। हीरे, हाँ बोलो। गाजिया हीर को अपने सामने करती उससे मुखातिब हुई। तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं और तुम एक साथ रहेंगे हमेशा। वो दोनों एक दूसरे के गले लगी और मुस्कुरा दी। कौसर और कामरान ने उन्हें खाए बगैर उठने नहीं दिया था, सो वो खाना खाकर हीर को भी साथ ले गए। अबसार हीर का लिहाज करते हुए पुरसुकून था। वो तीनों दावर के घर पे मौजूद थे, और ये बात भी गाजिया को गाड़ी में पता चली, और ये भी कि खुर्रम उसे पसंद करता है। एसपी दावर तो ऑलरेडी तैयार बैठे थे, बस फॉर्मेलिटी थी जो उसे निभानी आती थी। तो एसपी साहब, हम अपनी बारात के अगले दिन आपके यहाँ आएंगे, और उससे नेक्स्ट डे शान की बारात जाएगी। उसका भी रिश्ता पक्का हो गया है अपनी हीर माहिम बच्चे के साथ। वो प्यार और शफकत से हीर को देखते हुए बोला। हीर को भी बहुत खुशी हुई अबसार के इतने अच्छे तर्ज तखातब पर। वो भी खाने पे रोक रहे थे, मगर अबसार ने उन्हें अपनी मेहंदी का इनविटेशन दिया और अल्लाह हाफिज़ कहकर गाजिया को घर चला आया। गाजिया को ड्रॉप करता वो सीधा घर गया था, क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने थे। अबसार आलम गाजिया ज़हीर के ख़रीदे हुए कपड़े देखने लगा। मेहमान आ गए थे और उनको मेहंदी लगाने जाना था। गाजिया को ज़हीरुल हसन ने कहा था कि निकाह पहले ही होने की वजह से वो दोनों अब महरम हैं, तो तमाम रस्में साथ साथ होनी हैं। इसलिए अबसार भी वहीं जा रहा था, मगर वो कपड़ों का कलर देखकर हक्का बक्का रह गया। वो इतना चीप कलर पहनना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करता था। और तो जैसा पीला कुर्ता और उस पे 2 लाइंस जो ग्रीन कलर की थी, उसका पारा हाई हुआ, मगर वो अपने कूल से दिमाग की वजह से चुप कर गया। मैं इसे ना पहनकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। वो मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। अबसार तैयार होकर बाहर निकला तो सभी ने उसे गौर से देखा। वो खिसियाना हुआ वो आलम लुहार जैसा लग रहा था, मगर वो किसी को भी खातिर में लाए बगैर गाड़ी में जाग बैठा। वो तसव्वुर में गाजिया का सरापा लाता हुआ मुस्कुरा दिया। वो जल्द ही गाजिया के घर पे मौजूद था। कौन हॉल में ही फंक्शन रखा गया था। स्टेज पे अबसार को बिठाया। गाजिया ने अबसार को कॉल की। आप मेरे रूम में आए, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं इधर बैठा हूँ, सब रस्म स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप आ रहे हैं तो ही मैं नीचे आऊँगी। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। अबसार पहलू बदलने लगा। वो सबके दरमियान बैठा था, ऐसे में वो कैसे सबको छोड़कर ऊपर चला जाता। मगर गाजिया की वो आखिरी बात कि
آپ تو بہت بولڈ ہے، مجھے سمجھاتے ہیں، اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ابصار نے شان کو میسج کیا۔ چمچم کی پلیٹ میرے اوپر گرا تو شان جو سامنے ہی کھڑا تھا ابصار کی جانب دیکھا، وہ سیریس تھا۔ شان نے پلیٹ اٹھائی، اس میں سے ایک چمچم اٹھایا، ابصار کی جانب بڑھایا، جان کر ٹانگ ٹیبل سے اٹکائی اور پلیٹ سمیت ابصار کے اوپر گرتے گرتے بچا۔ اللہ خیر کرے، ابصار کرتا جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ شان اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہو یار، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ آئی ایم سوری بھائی، وہ ٹیبل سے اچانک میرا پاؤں اٹک گیا تھا۔ وہ پھر پورا ڈرامہ کرتا ہوا بولا، ذرا دیکھ کر چلا کرو۔ چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ وہ شان کے کندھے کو تھپک کر بولا، ایکسکیوز می۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا اندر بڑھ گیا۔ ابصار عالم اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا جلدی جلدی زینے چڑھنے لگا۔ غازیہ نے اپنے روم سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ اپنے گول پنک بیڈ کے بیک پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ہیر اور زیلیہ کو نیچے بھیج دیا تھا غازیہ نے۔ ابصار نے ہلکا سا ڈور ناک کیا مگر کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے گلے کو صاف کیا اور اندر قدم بڑھا دیے۔ غازیہ کے بیڈ پہ میک اپ کی کچھ چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ابصار نے اسے آواز دی مگر کوئی آواز نہیں آئی، مگر کمرے میں بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ ابصار کو یقین تھا کہ وہ اندر ہی ہے۔ وہ بھی ابصار تھا۔ اپنے قدموں پہ پیچھے گھوما، دو چار قدم چل کر دروازے کے پاس آیا اور اندر سے لاک کر دیا۔ غازیہ کو لاک کی آواز سن کر غصہ آیا، وہ فوراً پردے کے پیچھے سے باہر آئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ لاک کر کے دروازے کے آگے ہی تھا، ہاتھ سینے پہ باندھ کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یلو کلر میں تازہ دم سا وہ کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ غازیہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ ابصار خاموشی سے مسکراتا رہا مگر اسے اتنے انہماک سے دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ گرین اور سلور اور اس کے ساتھ ریڈ پلازو اور گرین دوپٹہ سر پہ سیٹ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابصار اس کے قریب چلا آیا۔ لو آ گیا ہوں میں، یہ تو تمہارا روم ہے۔ غازیہ تم مجھے دشت میں بھی پکارو گی تو یارم تیرا ننگے پاؤں چلا آئے گا۔ وہ اس کی کانوں کی لوؤں پہ بوسہ دیتا ہوا بولا۔ غازیہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ کیا میرے ساتھ نیچے چلو گی یا پھر یہیں اپنے جذبات تم پہ وار دوں؟ جو بے قابو ہے، ہٹو پیچھے، تم نے ہی بلایا ہے مجھے، میں تو اچھا خاصا شریف سا بندہ بن کر بیٹھا تھا۔ ابصار نے غازیہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کے لبوں پہ جھکا مگر غازیہ نے منہ سائڈ پہ کر لیا۔ میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ غازیہ کے ہونٹ شرم سے کپ کپا رہے تھے۔ پلیز کوئی آ جائے گا، آپ کو کچھ دینا تھا مجھے۔ ابصار کو بھی اس چیز کا احساس تھا مگر وہ غازی کا سجا سنورا روپ دیکھ کر بہک رہا تھا۔ ابصار ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا مگر دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہیر نے آواز لگائی، غازیہ تو غازیہ ابصار کے ماتھے پہ بھی پسینے کے قطرے ابھرے تھے، وہ شرمسار ہو رہا تھا۔ میں ہیر کے ساتھ نیچے جا رہی ہوں۔ اس نے الماری سے کچھ چیزیں نکالی اور ابصار کے سامنے رکھ دی۔ یہ چینج کر کے نیچے آ جائے، غازیہ کہتے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ ابصار بھی بس اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر اپنی چیزوں پہ جھک گیا۔ ابصار وائٹ پہ گولڈن واسکٹ پہنے، گولڈن واچ اور گولڈن کھسے وہ کسی ہینڈسم ماڈل سے زیادہ جچ رہا تھا۔ ابصار بڑے اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج پر آیا اور غازیہ کے پہلو میں آ بیٹھا۔ ایس پی داور ابصار کے پاس آیا، بہت جچ رہے ہو یار، اللہ بد نظر سے بچائے۔ سب نے پاس آ کر اسے اس بیسٹ کپل کی تعریف کی تھی، وہ بس مسکرا رہا تھا، اسے موقع نہیں مل رہا تھا غازیہ سے بات کرنے کا۔ دونوں مووی کیمرے کے سامنے بیٹھے ریاست کے بادشاہ اور رانی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ شان نے موقع دیکھ کر ہیر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ہیر۔ ہیر نے گردن اٹھا کر دیکھا، شان کو اپنے برابر دیکھ کر شرما گئی اور گردن جھکا لی۔ کس بات کا شکریہ؟ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، میری لائف میں آنے والی تم واحد لڑکی ہو جس نے مجھے اٹریکٹ کیا، ورنہ باؤ کی ذات کے علاوہ مجھے کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ میری دوسری محبت تم ہو۔ ہیر نے اس کے لہجے میں وہ اپنائیت محسوس کی اور وہاں سے وہ بھاگ لی۔ خرم اور زیلیہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے اچھے لگ رہے تھے مگر دونوں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیسا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ پوری چڑیل لگ رہی ہو اور آپ اس زرد رنگ میں بلیک بالکل شیر لگ رہے ہیں۔
وہ اس کے گولڈن کلر پہ چوٹ کر رہی تھی۔ دونوں یوں ہی نوک جھوک میں لگے تھے۔ خبردار تم نے میرے سے پوچھے بغیر شادی کا جوڑا لیا تو میں پہلی رات ہی ڈرنا نہیں چاہتا۔ اوہ شٹ اپ۔ زیلیہ اپنی جذباتی طبیعت کے بعد جلدی چڑ گئی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ خرم مسکرا دیا۔ ابصار سب کو خوش دیکھ کر بھی مسکرا رہا تھا اور اپنی محبت کے حصول پہ بھی خوش تھا۔ وہ غازیہ کے قریب ہوا۔ اتنا خوبصورت گفٹ دینے کا بہت شکریہ۔ غازی مسکرا دی۔ فنکشن جاری تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ دور سے آئے ہوئے لوگ جا چکے تھے۔ رسمیں جاری تھی۔ جب اصفہان جسٹس ظہیر الحسن کے قریب آ کر رکا تھا، وہ ابھی بھی اپنی ڈیوٹی پہ تھا۔ باہر سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ جسٹس ظہیر الحسن چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ ابصار کے بھی کان کھڑے ہوئے اور وہ فوراً جسٹس حسن کے پاس چلا آیا۔ سب ٹھیک ہے نا پاپا؟ ابصار نے آتے ہی سوال کیا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ۔ وہ باہر کی جانب بڑھے تھے۔ تم دونوں یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں ظہیر انکل، ہمیں معاف کر دو۔ فخری کی بیٹی اور ان کا تیلی جیسا داماد ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ظہیر الحسن نے اسماء کے سر پر شفقت اور ہاتھ رکھا۔ ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں بیٹا، پاپا کو بھی معاف کر دے، وہ بہت شرمندہ ہے۔ اور انکل جمالی نے بھی اپنی پوتی کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، گاڑی میں سو گئی ہے۔ ہم سب آپ سے شرمندہ ہیں، پلیز انہیں معاف کر دیں۔ وہ بیٹی ذات کی عزت کرتے تھے اور یہ سب جانتے تھے۔ وہ دونوں اس لیے ہی انہیں بھیجا تھا، مگر خود اچھی جیل میں ہی تھے۔ ٹھیک ہے میں نے انہیں معاف کیا، مگر انہیں کہنا وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ اگلے دن رات کا فنکشن تھا۔ بارات بگیوں میں آئی تھی۔ ابصار عالم پیور وائٹ واسکوٹ سوٹ زیب تن کیے اسٹیج پہ بیٹھا غازیہ ظہیر کا انتظار کر رہا تھا۔ غازیہ پرپل اور فیروزی سوٹ میں محفل لوٹ گئی تھی۔ دلہن آ گئی کا شور برپا ہوا تو ابصار بھی کب سے جھکا ہوا سر اٹھا کر سامنے سے آتی دلہن کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت سی خواتین کے جھرمٹ میں ملکہ عالیہ کی طرح چلی آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو ابصار عالم کھڑا ہوا۔ غازیہ ظہیر کے بیٹھنے کے بعد وہ دونوں مختلف تصاویر کا سامنا کرتے ہوئے کسی حد تک پرسکون تھے۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جوتا چھپائی کے بھی منصوبے بننے لگے۔ ہیر ماہم، زیلیہ داور، امارہ اور چند اور بھی فرینڈز تھی جو آج اس رسم میں شامل تھیں۔ غازیہ کے کان کے قریب ابصار نے سرگوشی کی تھی۔ تجھ پہ فدا ہے سارے حسن و جمال والے، جل گئے جلال والے، مر گئے مثال والے۔ غازیہ نے سر جھکا لیا۔ ابصار کے دل کے تار ہل گئے اس کے دہکتے ہوئے انگار جیسے گال دیکھ کر۔ باؤ ذرا دھیان سے۔ خرم نے کان میں سرگوشی کی۔ آپ کے جوتوں پہ نظر ہے بہت سے لوگوں کی۔ اس نے زیلیہ داور کی طرف منہ کر کے بولا۔ زیلیہ نے نہ سمجھتے ہوئے پہلو بدلا۔ ایک دن بعد ان کی بھی بارات تھی، مگر سب اپنی شادی سے زیادہ ابصار عالم اور غازیہ ظہیر کی شادی پہ ایکسائٹڈ تھے۔ ابصار سجی سنوری غازیہ کے سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ خرم کی سرگوشی پہ ابصار عالم نے سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا۔ ابصار عالم نے ہیر کو اشارہ کیا۔ ہیر ماہم نے جھک کر ابصار کی منہ کے پاس کان کیا۔ سبھی ادھر متوجہ ہوئے۔ تمہیں جوتا چھپائی کے میں ڈبل پیسے دے سکتا ہوں، کیا وہ ایکسائٹمنٹ سے چیخی۔ آہستہ بچے میرے آہستہ راز رکھنا سیکھو، ابصار نے اس کے چیخنے پہ سمجھایا۔ چیٹنگ نہیں چلے گی، ہیر ماہم کے پارٹنرز نے دہائی دی۔ وہ بھی کسی خطرے کی محسوس کر رہے تھے۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابصار کے جوتوں کو وہ مسلسل دیکھ رہی تھی۔ غازیہ کا ارادہ بھی ان کی ہیلپ کرنے کا تھا، مگر ابصار ابھی جوتے پہنے ہوئے بھی تھا اور وہ تھوڑے فاصلے پہ بھی تھی۔ ابصار نے شان کو اشارہ کیا۔ شان نے کان آگے کیا تو ابصار عالم نے اسے کہا، اگر تم ہیر کو کنونس کرو تو غازیہ کی چپل بھی چھپا لو۔ اسے کہو میں دگنے پیسے دوں گا اسے، اور یہ بےہودہ رسم بھی ختم ہو جائے گی۔ دلہن کی چوری کیا کرے؟ دلہا کو ہی کیوں یہ قربانی دینا پڑتی ہے؟ شان مسکرا کر کھڑا ہوا۔ یہ چیٹنگ ہے، یہ فاؤل ہے، مینرز کے خلاف ہے یہ سب۔ خسر پسر کرنا بری بات ہے۔ خرم آگے بڑھا اور شان ہیر کے قریب ہوا۔ آپ سب بھی تو منصوبہ بندی کر رہی ہو، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ خرم نے بھی ذرا
خرم نے بھی ذرا اکڑ کر کہا۔ مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی تھی، اس کے ساتھ 4-5 سال کا گول مٹول بچہ بھی تھا۔ وہ زبردستی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے گارڈز بھی لپکے تھے، مگر جسٹس ظہیر نے انہیں واپس جانے کا کہا۔ وہ لڑکی ابصار عالم کے سامنے جا کر رکی تھی۔ ابصار نے سر اٹھا کر اس انجان عورت پہ غور کیا۔ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی نے ابصار عالم کو براہ راست مخاطب کیا۔ ابصار عالم، آپ میرا نہیں تو کم از کم اس بچے کا تو خیال کرتے۔ شان اور خرم آگے بڑھے۔ کیا بات ہے؟ آپ کون ہیں؟ ہٹو میرے راستے سے، تم دونوں۔ وہ ان پہ گھرا کر بولی۔ ابصار نے بھی ان کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ جسٹس ظہیر الحسن اور کامران خان ایس پی داور بھی ان کے پاس آ گئے، اسٹیج پہ چلے آئے۔ دھوکہ دیا آپ نے مجھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابصار؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابصار اب تک پرسکون تھا۔ جسٹس ظہیر الحسن آگے بڑھے۔ کون ہو بیٹا تم؟ مجھے سکون سے بتاؤ۔ وہ جج تھے تو اس وقت بھی دلائل سننا چاہتے تھے۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ میں اس شخص کی بیوی ہوں اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ ہماری شادی کو 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ دھوکہ دیا انہوں نے مجھے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ لڑکی؟ جسٹس ظہیر بھی گھبرائے۔ غازیہ ظہیر اپنا شرارہ سنبھالتی کھڑی ہوئی۔ ابصار، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ غازیہ تم بیٹھو۔ ابصار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی کھڑا ہوا تھا۔ پاپا۔ غازیہ ہاتھ چھڑوا کر اپنے پاپا کے گلے آ لگی۔ میرا بچہ۔ ظہیر الحسن نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں یقین آتا پاپا۔ وہ سینے سے لگی تو رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابصار عالم اس سے مخاطب ہوا۔ جس نے بھیجا ہے آپ کو، آپ آخر کیوں انڈین سین کریٹ کر رہی ہیں؟ میں کوئی انڈین سین کریٹ نہیں کر رہی ہوں، جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں۔ میں جو کچھ نہیں جانتا وہ آپ مجھ سے کیوں مسلط کر رہی ہو؟ ابصار، تم مجھ سے بات کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر تم شادی شدہ تھے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے؟ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی ابصار، مجھے بھی نہیں تھی۔ غازیہ بھی شو شو کرتی ہوئی بولی اور پھر اپنے پاپا کی باہوں میں جھول گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ غازیہ ابصار کی نظر سب سے پہلے پڑی تھی۔ وہ غازیہ کی جانب بڑھا تھا۔ جسٹس ظہیر نے ابصار کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، مگر ابصار رکا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا اور غازیہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ جسٹس صاحب، میری صرف اور صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ غازیہ ہے۔ رخصتی لے کر جا رہا ہوں میں۔ آئی ایم سوری، مگر یہ سچ ہے۔ اور ایک بات وہ جاتے جاتے پلٹا، آپ جج صاحبان میں سے ہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے لوگوں کے چہرے پہ اور رنگ بھی۔ ابصار اس لڑکی کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی ابصار نے، اور اسے بری طرح جھڑک دیا۔ شٹ اپ مس ایکس وائی زیڈ، مجھے لگتا ہے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ فوراً جاؤ اپنا علاج کرواؤ۔ ابصار نے اسے وارن کیا اور باہر نکل گیا۔ سب اس کے پیچھے لپکے تھے۔ ظہیر الحسن اور کامران خان ابصار کے پیچھے لپکنے لگے تو ایس پی داور نے ان دونوں کو منع کر دیا۔ ظہیر صاحب اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نسیم بیگم کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی پرسکون سے انداز سے وہیں کھڑی تھی۔ وہ ابصار کے اس طرح رخصتی سے حیران پریشان تھے، اس لیے اسے بھول گئے تھے، یعنی لڑکی کو۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ ابصار نے راستے میں گاڑی روکی اور ایک اسٹور پہ شان کو کولڈ ڈرنک لینے بھیجا۔ وہ کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ ابصار نے سادہ پانی کے قطرے غازیہ پہ چھڑکاؤ کی طرح چھڑکے اور اس کی آنکھوں پہ پھونک ماری۔ غازیہ تلملائی اور جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کہاں ہوں۔ ابصار نے گاڑی سائیڈ پہ لگوائی اور اس کے منہ کے ساتھ کولڈ ڈرنک لگا دی۔ غازیہ ظہیر کے بھی گلے میں کانٹے سے اگے تھے۔ اس نے بھی فٹافٹ 4-5 گھونٹ بھر لیے، مگر پھر فوراً جیسے ہی اسے کچھ یاد آیا وہ اپنے حواسوں میں آئی۔ میں یہاں اور آپ کے ساتھ گاڑی چلاؤ۔ خرم جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ابصار نے اسے حکم دیا۔ غازیہ نے ابصار کے سینے پہ 2 مکے جڑ دیے۔ مجھے اتارو، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ آپ شادی شدہ تھے، ایک بچے کے باپ بھی، پھر مجھے کیوں اپنے پیار کے جھانسے میں جھوٹ بول کر پھنسایا؟ وہ بے بس ہو کر اونچا اونچا رونے لگی۔ ابصار نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں کو باری باری چوم لیا، اور وہ اور بھی بھڑک اٹھی۔ دور رہو مجھ سے، میں جانتی ہوں آپ میری
بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر لے جا رہے ہو، ورنہ میرے پاپا یوں مجھے کبھی بھی رخصت نہ کرتے۔ غازیہ بس کر دو، میں نے کوئی شادی نہیں کی، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ یہ مت کہنا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ وہ غازیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑے سامنے دیکھنے لگا، کیونکہ غازیہ شیشوں پہ مسلسل ہاتھ مار رہی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو غازیہ نے گاڑی سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ ابصار نے سب کو رخصت کیا اور خرم اور شان کو بھی اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ابصار نے غازیہ کو زبردستی گاڑی سے نکالا اور پھر اسے بازو میں بھرا اور اندر کی جانب بڑھا۔ غازیہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر ابصار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ابصار اسے اپنے روم میں لے جانے لگا، مگر ٹائیگر نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے ٹائیگر؟ میرا نیک دے ہمیں بھائی۔ وہی لڑکی ابصار کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ ابصار نے غازیہ کو نیچے اتار دیا۔ غازیہ بھی ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ معافی چاہتی ہوں بھائی آپ سے۔ وہ پھر غازیہ کے سامنے آئی۔ میں ابصار بھائی کی بہت اولڈ فین ہوں اور میں ایک ماڈل ہوں۔ میں پاکستان میں نہیں رہتی، آج ہی آئی ہوں، بس تھوڑا شوق دینا چاہتی تھی۔ اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تم نے میری بیوی کو پہلے دن ہی رلا دیا اور شک بھی کرنے لگی ہے وہ۔ غازیہ سر جھکا گئی۔ بہت ساری گاڑیاں ابصار ولا میں آ رکی تھی۔ غازیہ ظہیر کے پاپا کامران اور ان کے ساتھ سب فیملیز موجود تھی۔ ابصار کو سبھی رخصت کرنے گھر پر آ پہنچے تھے۔ غازیہ اپنے ماما پاپا اور ذیلیہ اور ہیر کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی ہیر اس کو گلے لگائے ہوئے تھی جب اس نے ہیر سے کہا۔ سب نے بہت ساری دعائیں دی۔ غازیہ کو اس کے روم میں لے گئے۔ اس روم میں ایسا ہی تھا، وہ روم بھی ایسا ہی تھا جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے۔ وہ لباس سے تو دلہن ہی لگ رہی تھی، مگر کمرے اور گھر سے وہ بالکل بھی شادی والا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بات صرف غازیہ ظہیر نہیں جانتی تھی۔ شان، خرم اور ٹائیگر نے ابصار عالم کے ساتھ مل کر ایک سرپرائز پلان کیا تھا، مگر دانیہ برابر ماڈل نے سارا مزہ خراب کر دیا تھا۔ ابصار اور غازیہ کو سب نے الوداع کہا اور سب رخصت ہو گئے۔ ابصار گلا کھنکار کر اندر انٹر ہوا تو غازیہ نے چہرہ اٹھا کر ابصار کو دیکھا۔ ابصار اس کے سامنے جھکا، اس کی تھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، اگر تم تھک نہیں گئی ہو تو چلو میرے ساتھ۔ اور اس کی تھکن کا بھی احساس کر رہا تھا وہ۔ غازیہ کی آنکھیں اوپر اٹھنے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابصار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور پھر اسی طرح ہاتھ کو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اس کی نازک سی ہیل والی چپل کے سٹیپس بند کیے، کیونکہ غازیہ کی آرٹیفیشل نیلز کام میں رکاوٹ دے رہے تھے۔ غازیہ ہیل پہن کر کھڑی ہوئی تو ابصار کے سر کے برابر آ لگی تھی۔ ابصار نے اپنا سر اس کے سر سے ٹچ کیا اور اس کا شرارہ سنبھالے اسے باہر لے گیا۔ ابصار نے غازیہ کا ہاتھ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری غازی آج کچھ نہیں بولے گی کیا؟ جی، غازیہ جو کب سے خاموش ہی بیٹھی تھی، بس جی ہی بولی۔ اس کی شرم و حیا سے بار بار آنکھیں جھک رہی تھی۔ نکاح والے دن وہ غصہ کر رہی تھی تو رو رہی تھی، ابصار کو محسوس نہیں کر رہی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر آج وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کے لیے اتنی سجی سوری ہوئی، اس کے پہلو میں بیٹھی بار بار شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اس کا دل اس کی پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اس کا یک پڑتا ٹھنڈا ہاتھ ابصار محسوس کر رہا تھا۔ غازیہ کے جی بولنے پہ ابصار نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ غازیہ، تمہارے ہاتھ تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ وہ بار بار غازیہ کے ہاتھ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتا، اس کی جھجک دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابصار کو آج وہ کچھ زیادہ ہی نروس لگ رہی تھی۔ وہ فل اے سی گاڑی میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بہت ہی خوبصورت بنگلو کے سامنے آ رکی تھی۔ ابصار نیچے اتر کر اس کے پاس دوسری سائیڈ سے گھوم کر آیا تھا۔ اس نے غازیہ کو بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا تو وہ وہیں اسٹیچو بنی رہی۔ ابصار نے اسے اپنے ہاتھ دیا۔ غازیہ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا شرارہ سنبھالتی نیچے اتر آئی۔ وہ سہج کر چلتی ابصار کے برابر چل رہی تھی۔ ابصار کے جسم سے اٹھتی وہ اصیل عطر کی خوشبو غازیہ کو بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ غازیہ مدہوشی میں اس کے ساتھ چلتی۔ جب لان میں قدم رکھا تو بہت سی روشنیاں روشن ہوئی تھی۔ اس بنگلو کو دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت سجایا گیا تھا۔
اس کو وہاں روک دیا گیا تھا۔ بہت سے بچے اور بچیاں جن کے ہاتھوں میں ڈف تھے وہ بہت خوبصورت انداز میں بجا رہے تھے۔ وہ ابصار عالم اور غازیہ ظہیر کے گرد گول گول گھوم کر کسی تازہ پھول کے جیسے کھل جاتے اور کبھی ایک ساتھ آگے آ کر سمٹ جاتے۔ وہ بانسری کی سریلی دھن پہ آگے چلنے لگے اور بڑھنے لگے۔ غازیہ کے پاؤں نہیں لگ رہے تھے جیسے زمین پہ ہو۔ وہ بہت خوبصورت دھن تھی۔ گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیاں کی۔ وہ 10-12 سال کے بچے اتنی مہارت سے بانسری بجا رہے تھے کہ غازیہ ان کی ذہانت پر مسکرا دی۔ ابصار اور غازیہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ بچے اور بچیاں ان پہ تازہ پھول پھینک رہے تھے اور کچھ اس بانسری کی دھن کے ساتھ وہ دھن دہرا رہے تھے، تو میرے من کا موتی ہے۔ وہ جب لان کے اختتام پہ پہنچے تو اس گیٹ پہ لگے کچھ گلدستے جو پھولوں سے ہی بنے ہوئے تھے ان کے اوپر ایسے گرے جیسے بارش زار و قطار برسے۔ وہ رنگ برنگے پھول ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ شاہی جوڑا کسی مغلیہ سلطنت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ غازیہ کو اپنے یارم کے ساتھ ساتھ اپنا شاندار استقبال بھی مدہوش کر رہا تھا۔ ابصار جب اسے لیے کمرے میں انٹر ہوا تو وائٹ لائٹ آن ہوئی تھی۔ میٹریس کی طرح بچھائے گئے پھول اور اس پہ فلاورز کے ہی بنے بہت سارے ہارٹ اس کا اپنا دل دھڑکا گئے تھے۔ وہ سہج سہج کر قدم رکھتی اپنے بیڈ تک آئی تھی۔ ابصار نے اپنا کلا اتارا اور ایک ہاتھ سینے پہ باندھ کر اس کے سامنے ایسے جھکا جیسے کوئی بادبان بادشاہ کے سامنے کوئی عرض پیش کرتا ہو۔ میں ہوں آپ کا ابصار عالم، اور آج سے یہ ابصار ویلا تمہارا، ابصار بھی تمہارا، اس جادل بھی تمہارا، اس کے لب بھی تمہارے، اس کا لو لو تمہارا، دل و جان سے تم پہ ہارا یہ شخص پاگل بیچارہ۔ وہ قافیہ ملاتا اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ غازیہ کو اپنی قسمت پہ ڈھیروں رشک آیا۔ اسے ایسے لگا وہ کسی دشت سے نکل کر خواب جیسے یارم کے پاس پہنچ گئی ہو۔ اس کے چاروں طرف سرسبز باغات ہے اور وہ اس کی حور ہے، اور ابصار اس کا دیکھا ہوا وہ خواب ہے جس کی تعبیر کم لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ غازیہ نے ابصار کے کندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور خود اس کی چوڑی چھاتی سے جا لگی۔ وہ یوں ہی لپٹے ایک دوسرے میں سمو رہے تھے۔ لائٹ وائٹ سے ریڈ ہوئی۔ اس کے بیڈ پہ بچھے ہوئے سرخ گلاب اس لائٹ میں ایک جیسے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے بیڈ پہ گرے تو ان کی چھت سے لگے فانوس کی لائٹ بلو ہو گئی تھی۔ یہ گھر تمہاری منہ دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بہت خوبصورت کنگن غازیہ کی کلائیوں کی نظر کیے۔ دونوں مدہوش ہو رہے تھے اور رات بھی ان پہ رشک کرتے ہوئے پھولوں کی مہک کے ساتھ بھیگ رہی تھی۔ غازیہ کا دشت ختم ہوا اس کے یارم کی پناہوں میں، اس کی بے پناہ چاہت میں اس کے ساتھ۔ دونوں ایسے تھے ایک دوسرے میں مست جیسے ملا ہو کوئی صدیوں بعد، کسی دشت کے پیاسے جیسا، کسی یارم کی مانگی مدتوں کی دعا جیسے پوری ہوئی ہو ابھی ابھی۔ وہ پیاس تھی یا وہ چاہت تھی، بڑھتی جا رہی تھی اور رات بھیگتی جا رہی تھی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری سٹوریز، میری کہانیز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔